بھی آپ نے مقدر کے اوپر ناز کرتی ہوگی، اور یقیناً اگر اسے زبان حال دے دیا جائے تو آپ نے زبان سے یہ بھی کہتی ہوگی کہ اس سے پہلے بڑا زمانہ ہوا لیکن ایسا منظر بھی پہلی بار دیکھا ہے، جہاں علماء بھی ہوں، جہاں پہ طلباء بھی ہوں، جہاں حفاظ کی دستربندی بھی ہو، اور جہاں قرائے اعظام کو تاج قرات بھی پہنایا جا رہا ہو۔ حضرات گرامی وقار، اب ایسے سنجیدہ ماحول اور سنجیدہ مجمع کے اندر چند باتیں مجھے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، آج ہم جامعہ انوار علوم کے سالانہ جلسہ دستاربندی کے اندر حاضر ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ سالانہ جلسہ دستاربندی کیا ہوتا ہے، اور یہ جامعہ انوار علوم کا مقصد کیا ہے، جامعہ انوار علوم کا مشن کیا ہے، جامعہ انوار علوم کیا کر رہا ہے، اور جامعہ انوار علوم قوم کو کیا دے رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جامعہ انوار علوم آپ سے کچھ لیتا بھی ہے اور آپ سے کچھ دیتا بھی ہے۔ اب آپ سے لیتا کیا ہے اور آپ کو دیتا کیا ہے؟ تو جامعہ انوار علوم نے آپ سے آپ کی رقم لی ہے، کہیں زکوٰۃ کی شکل میں، کہیں صدقات کی شکل میں، کہیں خیرات کی شکل میں، اور کہیں عطیات کی شکل میں آپ نے جامعہ انوار علوم کو کچھ دیا ہے۔ ہاں، ایک چیز تو یہ آپ نے جامعہ انوار علوم کو دی ہے، اور ایک اور چیز بھی آپ نے جامعہ انوار علوم کو دی ہے۔ جامعہ انوار علوم کو آپ نے کچھ بچے دیے ہیں، وہ بچے شہر کے نہیں ہیں، وہ جموں شہر کے بھی نہیں، وہ کلکتہ کے بھی نہیں، وہ عروس البلاد ممبئی کے بھی نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے شہروں کے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، کڑوی سچائی یہ بھی ہے لیکن وہ کسی گسٹڈ آفیسر کے بھی نہیں ہیں، وہ آئی ایس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ آئی پی ایس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ کے ایس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ کسی لیڈر کے بچے بھی نہیں ہیں۔ حال تو یہ ہے کسی سرپنچ کے بچے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے جامعہ انوار علوم کو جو دیا ہے وہ کسی افسر کے بچے نہیں، کسی لیڈر کے بچے نہیں، کسی بہت بڑے گھرانے کے بچے نہیں ہیں۔ وہ کس گھرانے کے بچے ہیں؟ وہ یا تو دبلے ہوں گے، یا تو کچلے ہوں گے، یا تو غریب کا خاندان کے ہوں گے، یا تو یتیم ہوں گے، یا تو مسکین ہوں گے، لیکن ہوں گے خاندانی۔ لیکن وہ جب جامعہ انوار علوم کے اندر آ گئے، وہ حافظ سکندر صاحب کی بارگاہ میں آ گئے، وہ حافظ شبیر کے پاس آ گئے، وہ حافظ عبدالمجید صاحب کی سرپرستی میں آ گئے، وہ قائد اہل سنت کی بارگاہ میں آ گئے، تو پھر ہزارہا آئی پی ایس آئی ایس ایک طرف، قوم کا امام ایک طرف ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں مجمع کے اندر باہر چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، میری تقریر کو غلط جامہ نہ پہنایا جائے۔ میں اپنی تقریر کا ذمہ دار خود ہوں، میں اپنی تقریر کا شارح بھی خود ہوں، میں اپنی تقریر کے ایک ایک حرف اور ایک ایک جملے کی بذات خود وضاحت کروں گا، کسی اور کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وضاحت کی اگر ضرورت ہو تو فاروق مصباحی سے اس کی طرف، فاروق مصباحی ہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ میں اپنی تقریر کا ذمہ دار بھی خود ہوں اور اپنی تقریر کا شارح اور ناشر بھی خود ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ ہزارہا آفیسران ایک طرف لیکن قوم کا امام ایک طرف، ایک عالم ربانی ایک طرف۔ کوئی کہے گا اس کی ماضی قریب کے اندر کیا مثال ہے اور ماضی بعید کے اندر کیا مثال ہے؟ میں کہوں گا ہاں، ماضی بعید کے اندر بھی مثال ہے، ماضی قریب کے اندر بھی مثال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے اندر کیا سیٹھ نہیں تھے؟ کیا مالدار نہیں تھے؟ کیا دنیا کے اوپر قیادت کرنے والے نہیں تھے؟ امارت والے نہیں تھے؟ حکومت والے نہیں تھے؟ ذہین نہیں تھے؟ فدین نہیں تھے؟ دنیا جانتی ہے یہ سارے عہدے لوگوں کے پاس موجود تھے، لیکن جیل سے جنازہ کس کا نکلا؟ امام اعظم کا نکلا۔ اور اس زندگی کے اندر تو امام اعظم نے کلمہ پڑھایا، جب جنازہ اٹھتا ہے تو 70,000 کو کب بھی مسلمان کیا۔ میں کہتا ہوں آؤ ماضی بعید میں ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت اسلام کے چہرے کے اوپر ایک بہترین اور خوبصورت ہار ہے، اور اس ہار کا نام امام محمد بن حنبل ہے۔ کیا آپ کے زمانے کے اندر آئی پی ایس آئی ایس تو آج کا نام ہے؟ کیا اس زمانے کے اندر ذی اقتدار نہیں تھے، ذی اختیار نہیں تھے؟ کیا اس زمانے کے اندر دولت والے تھے کہ نہیں تھے؟ کیا صاحب ثروت تھے کہ نہیں تھے؟ دنیا کے اور علاقوں کے اوپر حکمران تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن ایک مشن اٹھا، ایک فکر اٹھی، وہ ایسی فکر تھی جو اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے والی تھی، وہ ایسی فکر تھی جو اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے والی تھی، وہ ایسی فکر تھی جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے والی تھی۔ ہاں، وہی فکر تھی جو صدیق کی فکر کے خلاف، جو عمر کی فکر کے خلاف، جو عثمان کی فکر کے خلاف، جو حسین کی فکر کے خلاف، جو حسن کی فکر کے خلاف، جو صحابہ کی فکر کے خلاف، جو اہل بیت کی فکر کے خلاف، جو اسلاف کی فکر کے خلاف، جو قرآن کے عقیدے کے خلاف، جو حدیث کے دیے ہوئے عقیدے کے خلاف۔ وہ فکر کیا تھی؟ وہ بادشاہ وقت کہہ رہا تھا اور بادشاہ کے حوالی کہہ رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، چاپلوسی ہمیشہ کمزور ذہن بندہ کرتا ہے۔ جو کمزور ذہن ہوگا
शेरों के खिलाफ बकवास करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि चापलूसी की बुनियाद पे किसी की पहचान नहीं बनती है। और उनकी कमजोरी क्या है? कभी इसके खिलाफ बोलेंगे, कभी उसके खिलाफ बोलेंगे, कभी उसके खिलाफ बोलेंगे, ताकि हमें भी कोई पहचान दे लेगा कि सुनो आईने जवान हक गोई हो बेटा की अल्लाह के शेरों को आती नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आइए बड़े बड़े थे उस जमाने के अंदर, और एक फितना चला, उस फितने का नाम खल्क़े कुरान था, फितना है खल्क़े कुरान। और वो क्या था? वो कहते थे एक तबका, और ये बात भी याद रखिए, वो कुरान पढ़ने वाले थे, वो हदीस पढ़ने वाले थे, वो फिक़्ह इस्लामी के माहिर भी थे, लेकिन उसके बाद उनका नजरिया ये था कि कुरान ये मखलूक है, रब का कलाम होने के अंदर उन लोगों को तरद्दुद था, और ये कदीम नहीं बल्कि ये मखलूक है। एक इल्मी फितना चला है। मैं कहता हूँ बादशाह वक्त भी, उसकी मशीनरी भी, उसके वजीर भी, उसके मुशीर भी, दौलतमंद भी, ये सारे के सारे उस फितने के अंदर मुब्तला हो गए। लेकिन एक शख्सियत मैदान में आई, उस शख्सियत का नाम इमाम अहमद बिन हंबल है। इमाम अहमद बिन हंबल ने इरशाद फरमाया था, मेरी इज्जत भी हुजूर के दीन के लिए, मेरी अज़मत भी हुजूर के दीन के लिए, मेरा इल्म भी हुजूर के दीन के लिए, मेरी दौलत भी हुजूर के दीन के लिए, मेरी सरवत भी हुजूर के दीन के लिए। तारीख बताती है कि जितने भी बादशाह है वक्त या उसके चेले थे वो हार गए। अहमद बिन हंबल का डंका सुबह क़यामत तक बजता रहा। अब अगर मैं सुनहरी तारीख, क्योंकि मौलाना सिकंदर साहब ने इरशाद फरमाया था तारीखी बातें होंगी, अब मैं तारीख के अगर चंद औक़ात आप हज़रात के सामने रखूं, अगर पूरे आलम इस्लाम की तारीख रखूं, तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैं ये बात ये कहने में हक बाजानिब हूँ, महराब व मिंबर की रौनक का नाम उलमा है, मिंबर की आब व ताब का नाम उलमा है, कुरान और सुन्नत के नाशिर का नाम उलमा है, हदीस पाक आप तक पहुंचाने वाले उलमा हैं, कुरान की तफसीर देने वाले उलमा हैं। आप दुनिया की किसी लाइब्रेरी के अंदर चले जाइए, जब इल्म हदीस की बात होगी वहाँ आपको बुखारी याद आएंगे, वहाँ आपको मुस्लिम याद आएंगे, वहाँ आपको अबू दाऊद याद आएंगे, वहाँ आपको इब्न माजा याद आएंगे, वहाँ आपको अल इमाम अश-शेख तहावी याद आएंगे, और उसके अलावा इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, और उसके अलावा जब शारहीन हदीस की नंबर आएगा इब्न हजर अस्क़लानी याद आएंगे, जलालुद्दीन सयूती नजर आएंगे, और अल्लामा महमूद आयनी नजर आएंगे। और अल्लाह की इज्जत की कसम ये वो बुजुर्गान दीन है जिन्होंने ताज और तख्त को ठोकर के ऊपर रख दिया था, और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन मुक़द्दसा को इकट्ठा भी किया है, और उनकी शायरी भी शरह भी लिखी है। तो सुबह क़यामत तख्त और ताज वाले दिख गए, बुखारी आज भी चमक रहे, मुस्लिम आज भी चमक रहे। और दुनिया की किसी लाइब्रेरी के अंदर चले जाइए, इल्म हदीस को देखिए तो वहाँ पे कुर्बानियाँ उलमा की हैं, इल्म तफसीर को देखिए कुर्बानियाँ उलमा की हैं, इल्म फ़िक़्ह को देखिए कुर्बानियाँ उलमा की हैं, उसूल फ़िक़्ह को देखिए कुर्बानियाँ उलमा की हैं, साइंस को देखिए कुर्बानियाँ उलमा की हैं। अब आप कहेंगे ये साइंस और उलमा, मैं कहता हूँ ख्वारिज़मी कौन थे, मैं कहता हूँ इब्न सैनिया कौन थे, इब्न सैना कौन थे, मैं कहता हूँ फाराबी कौन थे, मैं कहता हूँ ये बुनियादी तौर पे जितने भी लोग थे इन लोगों ने कद्दोकाविश और मेहनत मुशक्कत की और उसूल दे दिया, ज़ाब्ता दे दिया। जब थ्योरी आ जाती है प्रैक्टिकल ज़माना करता रहता है। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं अर्ज़ कर रहा था कि उलमाए किराम की कुर्बानियाँ देखिए, ये तो इल्मी मैदान के अंदर उलमाए किराम की कुर्बानियाँ हैं। और याद रखिए दो तरह के उलमा रहे हैं, एक असहाबे दावत रहे हैं, असहाबे दावत व अजीमत रहे हैं, एक असहाबे दावत रहे हैं और दूसरे असहाबे अजीमत रहे हैं। जब दावत का नंबर आता है, जब तबलीग का नंबर आता है, वहाँ पे दावत और तबलीग का जब नंबर आता है वहाँ अखलाक की ज़रूरत भी है, किरदार की ज़रूरत भी है, नरमी की ज़रूरत है। लेकिन जब इस्लाम के ऊपर हमला होता है वहाँ हुसैनी तलवार की ज़रूरत है। और एक बात मैं जुमला मोतरेज़ा के तौर पे एक जुमला कहूँगा, बनस्पति शेखुल इस्लाम बनना और है और हकीकी शेखुल इस्लाम बनना और है। कनाडा के अंदर रह करके आपने चेलों से किताबें लिखवा करके आपने नाम से छपवा करके उसके ऊपर 1.5 गज का नंबर नाम लिखवाना और है। और जो हकीकी शेखुल इस्लाम थे वो बरेली की सरजमीन के ऊपर थे, वो गिरोहे उलमा। न घबराने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत है। अभी आला हजरत गए हैं, आला हजरत का निज़ाम भी मौजूद है।
نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں بار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت جہاں سے جنت کو تشریف لے گئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا نیزہ موجود ہے۔ اگر سنیت کے لبادے کے اندر خارجیت اٹھے گی، وہ نیزہ موجود ہے۔ سنیت کے لبادے کے اندر رافضیت اٹھے گی، اعلیٰ حضرت کا نیزہ موجود ہے۔ سنیت کے لبادے کے اندر اگر ناصبیت اٹھے گی، وہ اعلیٰ حضرت کا نیزہ موجود ہے۔ ہر ایک کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور وہ لوہے کی تلوار سے نہیں، دلائل کی تلوار سے دیا جائے گا۔ حضرت گرامی وقار، بیچ میں ایک جملہ آ گیا تھا، اب میں ایک بات اور بھی عرض کروں۔ ابھی میرے کچھ ساتھیوں نے شکوہ بھی کیا، وہ کرنا بھی چاہیے۔ ایک ہے شکوہ، ایک ہے مقابلہ۔ مقابلہ ہوتا ہے غیروں سے، شکوہ ہوتا ہے اپنوں سے۔ مقابلہ غیروں سے، شکوہ اپنوں سے۔ شکوہ کیا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کس کے جانشین ہیں؟ ذرا اپنا مقام دیکھو، اور آپ کی جانشینیت کا اعلان کس نے دیا؟ ذرا اس کا مرتبہ دیکھو۔ اب جناب والا کیا ہے؟ فلاں پارٹی، اب یہ اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور یہ ان کے جانشین ہیں، اب قیادت ان کے ہاتھ میں رہے گی۔ فلاں خانقاہ، اب یہ پیر صاحب تھے، اب انہوں نے ایک ولی عہد بنا دیا، اور اس کے بعد سجادہ نشین وہ تھے۔ اچھا، کسی خانقاہ سے بھی اعلان ہوتا ہے، حکومت سے بھی اعلان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی پارٹیاں بھی اعلان کرتی ہیں، لیکن وارث چمکتے چہرے۔ آپ کا بھی اعلان ہوا، اعلان کرنے والا وہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور جس جماعت میں اعلان ہوا اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اعلان کرنے والے امام الانبیاء، اور جس کانفرنس کے اندر اعلان ہوا وہ کانفرنس صحابہ کرام کی، اور جانشین ان کو بنایا العلماء وراثۃ الانبیاء، یہ علماء وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں۔ وارث۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب والا، علم غیب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ حاضر و ناظر پہ حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ حیات النبی کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ خلق قرآن کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ سورہ کلیت اگر صفوں میں آ جائے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ بے دینیت آ جائے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ مسجد کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ مدرسے کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کہ کیا ہے؟ نہیں جناب والے، اتحاد کی ضرورت ہے، اس سے بھی اتحاد، 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 اس سے بھی اتحاد۔ میں نے کہا اتنا اتحاد تو صرف آج تک صرف ٹماٹر نے کیا، حالت خراب ہو گئی۔ بہت اچھا۔ دال میں فٹ، بریانی میں فٹ، روغن جوش میں فٹ، اور اس کے علاوہ زیادہ کھانوں کے مجھے نام نہیں یاد، ہر ایک میں وہ فٹ آیا، اپنی پہچان نہیں بنا پایا۔ اور اسی طریقے سے جو ہر جگہ فٹ ہو جائے اور جو ہر جگہ فٹ ہونے کی کوشش کرے، اسے عبداللہ ابن ابی ابن سلال ابن ابی منافق کہا جاتا ہے، اور جو میدان میں آ کر کے باطل کا سرگرم کر دے اسے حسین اعظم کہا جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے یہ علماء، اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں والے علماء تو بالکل صوفی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تصوف کو تم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے؟ یہ بناسپتی صوفی اور ہے، اور حقیقی صوفی اور ہے۔ حقیقی صوفی کا نام امام غزالی ہے، حقیقی صوفی کا نام سیوطی ہے، حقیقی صوفی کا نام نقوی ہے، حقیقی صوفی کا نام بخاری ہے، حقیقی صوفی کا نام مسلم ہے، حقیقی صوفی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، حقیقی صوفی کا نام امام محمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اچھا، ان سب صوفیہ کا اور طریقہ اور ہے۔ اور پھر کوئی لوگ، یا صوفی کا مطلب کیا ہے؟ صوفی کا مطلب ہے ہر ایک کے سامنے، آج کے تصوف، آج کی صوفیت، جناب ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھا، جناب آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے صحیح کہہ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے تصوف کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھے چاہے کوئی صوفیت کا لبادہ اوڑھ کے آئے، چاہے کوئی جعلی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے، چاہے کسی قسم کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے، اب اسٹیج سے اسے ننگا کیا جائے گا، میدان میں اسے للکارا جائے گا،
اس کے گردان تک ہمارا ہاتھ پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ذمہ دار اسٹیج ہے، یہ وہ علماء ہیں جن کو نبی نے اپنے وارث بنایا ہے، اور وارث